علی پور کا ایری پارٹ 7۔ ہکری ڈکری۔ ایک روز ارجمن دوڑا دوڑا علی کے گھر آیا۔ اے ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، ورنہ پچھتاؤ گے، ساری عمر پچھتاؤ گے۔ وہ علی کو اپنے گھر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ دوست نے ہکری ڈکری بھی نہیں دکھایا؟ چلو آؤ، آج گھر میں کوئی نہیں، وہ سب پیر جی کے یہاں گئے ہیں آداب و نیاز کے لیے، اور ہم رہ گئے ہیں یہاں انداز و نیاز کے لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے علی کو بند کھڑکی میں دھکیل کر کہا، اب یہاں بیٹھ جاؤ، چپ، شور نہ مچانا، کھڑکی کے ان درزوں سے دیکھو ہکری ڈکری۔ اور وہ دونوں بیٹھ کر بند کھڑکیوں کی درزوں میں سے دیکھنے لگے۔ علی کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، مگر ارجمن چلائے جا رہا تھا، وہ سامنے بالکنی دکھائی دیتی ہے نا، بس اس میں کھیل ہوتا ہے ہکری ڈکری کا، سمجھے؟ آیا نظر؟ نہیں، ابھی نہیں، انتظار کرو، ابھی آئے گا۔ سامنے سبز رنگ کا جنگلہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اس کے اندر 2 دروازے ایک کمرے میں کھلتے تھے۔ جنگلے سے نیچے محلے کا بازار تھا۔ سامنے دکان پر عماد حلوائی کی کڑھائی صاف کر رہا تھا، ساتھ ہی حکیم صاحب مریضوں کے انتظار میں بیٹھے داڑھی کو سہلا رہے تھے۔ آہا، ارجمن چٹکی بجائی، وہ رہا۔ علی نے شوق سے جنگلے کی طرف دیکھا۔ جنگلے پچھلے کمرے میں ایک دھندلی سی شکل دکھائی دی۔ ابھی ادھر آئیں گے، کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ زن سے علی کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، اس کے سر میں بھن بھن سا ہونے لگا، جیسے دفعتاً سر مکھیوں کے چھتے میں بدل گیا ہو۔ دل گھڑی کی طرح بجنے لگا۔ جنگلے کے پچھلے دروازے میں ایک عورت کھڑی تھی، اس نے جسم پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ ایک طرف گلابی جسم پر سیاہ بال لٹک رہے تھے، جنہیں بنانے میں مصروف تھی۔ وہ بازو، بھرے بھرے سفید بازو، علی نے محسوس کیا جیسے اس کے ہاتھ بال بنانے کے بہانے اس کا منہ سہلا رہے ہیں۔ چھن 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 جھنجھنا بجنے لگا۔ ارجمن جانے کیا کیا کہے جا رہا تھا۔ دفعتاً بالوں کو جنبش ہوئی اور ایک بڑا سا چہرہ دکھائی دینے لگا، چوڑا، چٹا، سفید، 2 مخروطی باہیں لٹکنے لگی۔ ارجمن چلایا، یہ تو دوسرا ایڈیشن ہے، یہ نہیں، بڑا والا ایڈیشن نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو چھوٹا والا چاہیے، چھوٹا والا۔ چلو علی، یہ سب غلط ہے، یہ ہگری ڈگری نہیں ہے، یہ تو بکورا ڈکورا ہے، چلو۔ علی کا جی نہ چاہتا تھا کہ وہاں سے ہٹے، مگر ارجمن نے اس کا بازو کھینچ لیا اور اسے باہر لے گیا۔ سب غسل فرماتی ہیں، سب، چھوٹا بڑا سائز، پھر غسل فرمانے کے بعد اس کمرے میں ضرور آتی ہیں۔ تولیہ لپیٹے کچے دھاگے کا معجزہ، بڑی چیز ہے کچا دھاگا۔ لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ علی نے پوچھا، کیونکہ وہ گھر محلے سے باہر تھا اور علی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون رہتا ہے۔ کسی کا بھی ہو، ارجمن نے کہا، ہمیں تو آم سے مطلب ہے، پیڑ سے نہیں، اور آم بھی وہ جو آم ہوں، حلوہ نہیں، کدو نہیں، سمجھے؟ ہمارے پاس آیا کرو گے تو یوں ہی عیش کرائیں گے۔ ہم جولی ٹولی، محلے میں ہر عمر کے لڑکے رہتے تھے اور ان کے مطابق وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً ایک تو جلیل، یوسف اور رفیق کی ٹولی تھی، جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ جلیل اس کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا، رفیق اس کا ماموں زاد، اور لطیف خالہ زاد بھائی۔ والدہ کی طرف سے اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہ تھا، اور جو ہوتا بھی تو کیا کہے۔ علی احمد پرانے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی نسبت نئے رشتے پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ رفیق جمیل کا بڑا بھائی تھا، لیکن وہ جمیل سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ نہ تو اسے چوکی تلے روپے رکھنے کا شوق تھا، نہ حلوائی سے پیڑے کھانے کا، اور نہ ہی بھیڑ والی دکان سے اٹھنی کا سودا خریدنے کا۔ جمیل کی طرح نہ تو وہ شوخ تھا، نہ دبلا پتلا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا، جسم فربہی پر مائل تھا، طبیعت میں خاموشی اور مٹھاس نمایاں تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بے حد ملنسار تھا، ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے کام آئے۔ رفیق کا مزاج رنگین تھا، لیکن یہ رنگ ہلکا ہلکا تھا، مدھم سا، کبھی شوخی سے نہ چمکا تھا، نہ ہی اس کی طبیعت میں جرت تھی کہ آگے بڑھ کے کچھ کہہ سکے۔ اس کے برعکس وہ ذہنی طور پر محسوس کیا جاتا۔
اور اظہار کرنے کے وقت پیچھے ہٹ کر جھجک جاتا۔ اس کے باوجود اس کے پاس ہر وقت اینکرا اینڈی ماباؤں کا سب سامان مہیا رہتا تھا۔ جیب میں ایک آنے والی غزلوں کی کتاب، ہاتھ میں خوشبودار ریشمی رومال اور آنکھوں میں چوری چوری دیکھنے اور جھجکنے والی نگاہیں۔ جلیل اس کے برعکس شان قلندری کا قائل تھا۔ آنکھوں میں رندانہ جھلک تھی، انداز میں والہانہ پن تھا، اور یوسف بیچارہ تو ان معاملات سے قطعی ناواقف۔ سپاہیوں کے اسکول ماسٹر کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ کئی ایک سال فوجی پلٹونوں میں رہا تھا، اور نتیجتاً بھاگنا، دوڑنا، کودنا، ہالٹ اور کوئک مارچ کے کھیلوں کو دنیا سے کی سب سے بڑی لذت سمجھنا۔ اس کی طبیعت ڈر سے خالی تھی۔ وہ کسی عظیم الشان کارنامے کی خواہش اور وہ کسی عظیم الشان کارنامے کا متلاشی تھا۔ رفیق کی طبیعت میں کسی کارنامے کی خواہش کی جھلک تھی، لیکن اس خواہش سے ریشمی ملبوسات، عطریات اور حنائی ہاتھوں کی بو آتی تھی۔ یہ تینوں لڑکے ایلی کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ایلی کا زیادہ وقت انہی کے پاس کٹتا تھا، لیکن وہ تینوں عمر میں ایلی سے بڑے تھے اور ایلی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے۔ رفیق اور جلیل آپس میں رازدارانہ گفتگو طور پر کچھ طے کرتے۔ یوسف ان کی ایسی باتوں سے اکتا کر دیوار پر چڑھنے میں مصروف ہو جاتا، اور ایلی ایک طرف کھڑا شدت سے محسوس کرتا کہ کاش وہ بھی ان باتوں میں شامل ہو۔ ارجمند کے گھر سے فارغ ہو کر ایلی رفیق اور جلیل کے یہاں چلا جاتا، جہاں رفیق کے دوست اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ جلیل کا گھر محلے کا نہ تھا۔ یہ بہت خوبی تھی، کیونکہ وہاں وہ محلے والیوں کی نگاہوں سے دور جو جی چاہے کر سکتے تھے۔ گھر میں جلیل کو ایک علیحدہ کمرہ ملا ہوا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی ایک گلی میں کھلتی تھی، جس میں بوڑھی عورتیں چوکیوں پر بیٹھی رہتی تھیں۔ جب وہ وہاں سے سرکتیں تو جلیل اور رفیق چوری چوری باہر جھانکنے لگتے، اور ان کا ریشمی رومال کھڑکی سے باہر رہنانے لگتا، جسے دیکھ کر ایک ایک لڑکی جھاڑو دینے کے بہانے باہر گلی میں نکل آتی اور بآواز بلند کسی چچی یا خالہ سے باتیں کرتے ہوئے خام خواہ مسکرائے جاتی، اور پھر دہلیز پر جھاڑو دیتے دیتے وہ آدھی سے زیادہ گلی صاف کر دیتی۔ اس وقت جلیل کھڑکی میں بیٹھ کر عجیب سی نگاہوں سے مسکراتا، اور رفیق بےتابانہ اٹھ بیٹھتا اور عالم اضطراب میں غزلوں کی کتاب سے کچھ گنگنانے لگتا۔ نہ جانے وہ لڑکی گلی میں جھاڑو کیوں دیا کرتی تھی، اور بآواز بلند باتیں کیوں کرتی تھی؟ اس کی آواز میں لوچ کیوں پیدا ہو جاتا تھا؟ اس کے انداز میں اس قدر شوخی کیوں تھی؟ اور جلیل اس وقت ایسی آنکھیں کیوں بنا لیا کرتا تھا جس میں بیک وقت مسکراہٹ بھی ہوتی، وحشت بھی؟ اور اس وقت رفیق کی آنکھوں میں بوندا باندی سی کیوں ہوا کرتی تھی؟ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ سب کھیل اس لڑکی سے متعلق تھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ باتیں ایلی کے لیے حیران کن ہونے کے باوجود بے حد دلچسپ تھی۔ رفیق اور جلیل میں یہ عیب تھا کہ وہ ایلی کو بات سمجھانے کی بجائے اس سے بات چھپانے کی کوشش کرتے، اس لیے ایلی ان کے ہاں بیٹھا بیٹھا اکتا جاتا اور ان کو چھوڑ کر ارجمند کی طرف بھاگتا۔ ارجمند اسے دیکھ کر چلاتا، ایلی ایلی چلو ایلی، بڑی ڈیوڑی میں چلیں، اور وہ اپنا تمام تر اینکرا اینڈی ماباؤں اٹھا کر ڈیوڑی میں چلے جاتے۔ جہاں چور رستہ بنا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ارجمند وہاں کھڑے ہو کر بانسری بجاتا اور آتی جاتی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا، مذاق کرتا، اور وہ جھینک کر مسکرا کر چلی جاتی۔ لاجواب چیز ہے ایلی، مگر ابھی نہیں، کچھ سال کے بعد دیکھنا۔ وہ دیکھو ٹاٹ کے پیچھے، ارے تم تو اندھوں کی طرح کھڑے رہتے ہو۔ اور ایلی کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو محلے کا بڑا بوڑھا ادھر سے گزرتا تو ایلی یوں کسی اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھنے لگ جاتا جیسے وہاں کھڑے ہو کر اس کا مقصد صرف چڑیاں دیکھنا تھا۔ ارجمند آنکھیں بند کر کے بانسری بجانے لگتا۔ محلے کے سب لوگ انہیں گھورتے، ارے لڑکو یہاں کیا کر رہے ہو؟ خام خواہ راستہ نہ روکو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر ایلی کو پسینہ آ جاتا۔ ارجمند چپکے سے جواب دیتا، اچھا صاحب ابھی چلے جاتے ہیں، ذرا انتظار کر رہے ہیں بھائی صاحب کا۔ ارجمند بات کو ٹالنے میں کمال حاصل تھا۔ جلیل اور رفیق کے علاوہ محلے میں ایک اور ٹولی تھی، اجمل، صفدر، اکرم، دین محمد اور غلام بخش کی۔ یہ ٹولی محلے کے جوانوں کی تھی۔ وہ جلیل اور رفیق سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ جوانوں کی اس ٹولی کے مشاغل تخلیے میں ترتیب دیے جاتے تھے۔
وہ منظر عام پر ایسی حرکت سرزد نہ کرتے تھے جس پر محلے والیوں کو ان پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ محلے والیوں کو جوانوں سے چڑ تھی، وہ چھوٹے بچوں سے پیار کرتی، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا تو وہ ان کی نظروں میں کٹکتا، حتیٰ کہ جوان ہو کر وہ مشکوک ہو جاتا اور اس کے ہر فعل پر محلے والیاں چونک کر دیکھتی اور چہم گوئیاں کرتی۔ اس ٹولی کا کوئی فرد جب باہر چوگان میں نکلتا تو محلے والیوں کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی، جیسے وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہو۔ محلے میں جوان ہونا جرم سمجھا جاتا اور جوانوں کو اس بات کا پورا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کا احتجاج دبا دبا رہتا اور ان کی بیشتر قوتیں بزرگوں کے خلاف احتجاج اور سازش کرنے میں صرف ہو جاتی۔ اجمل 10ویں جماعت پاس کر کے کالج میں پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھٹی پر محلے میں آ جاتا۔ اکرم ارجمن کا بڑا بھائی تھا اور وہ اتنا لمبا تھا کہ بڑی ڈیوڑی کے علاوہ کسی دروازے سے جھکے بغیر نہ گزر سکتا تھا۔ وہ شملے میں نوکری کرتا تھا، کبھی کبھار چھٹی لے کر محلے میں آیا کرتا تھا۔ دین محمد کی علی پور میں دکان تھی اور وہ دبلا پتلا ہونے کے باوجود بڑا معزز بنا پھرتا تھا۔ صفدر کو دیکھ کر تو ایری بڑا مایوس ہوا تھا۔ کیا یہ وہی صفدر تھا جو دلی میں پارسی لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اور صبح شام پارسی تھیٹر میں رہا کرتا تھا؟ وہ تو بالکل ایک سیدھا سادہ سا جوان تھا، اس میں ذرا بھی پارسی جھلک نہ تھی۔ بہرحال اس میں خوبی ضرور تھی، جب وہ کوئی تھیٹر کی دھن گنگناتا تو اس کی آنکھوں میں عجیب بوندا باندی سی ہوتی، گلابی گلابی بوندیں فوار کی طرح نکلتی۔ اس کی چوڑی کلائی پر نیلے رنگ کی سیاہی میں نہ جانے کیا کھدا تھا، جسے وہ اکثر دیکھا کرتا اور پھر کسی خیال میں کھو جاتا۔ اس کی طبیعت بہت رنگین تھی، رفیق کی طرح دبی دبی رنگینی نہیں بلکہ چھلکتی ہوئی رنگینی، ابلتا ہوا جوش، لیکن جسمانی طور پر اس پر جمود طاری تھا، جیسے وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو۔ غلام بخش کی آنکھیں اکثر چھتوں تلے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف رہتی اور اس کی چھاتی تنی رہتی۔ کبھی کبھار محلے کی ان 3 ٹولیوں کا میل بھی ہو جایا کرتا۔ سب سے بڑی ٹولی یعنی محلے کے جوانوں محلے کے نوجوانوں کو بلاتے، چلو بھائی آج کرکٹ کا کھیل رہے گا۔ محلے کے نوجوان محلے کے لڑکوں کو مطلع کرتے تھے۔ کھیل کی خبر سن کر لڑکوں کی باچھیں کھل جاتی اور گیند بلہ اور وکٹیں اٹھا کر قصبے سے باہر تالاب والے میدان کو چل پڑتے۔ پھر جب وہ میدان میں وکٹیں گاڑ کر سینٹر ناپ کر تیار ہوتے تو محلے کے جوان آ پہنچتے۔ ان کے آتے ہی نوجوانوں کی حکومت کا دور ختم ہو جاتا۔ رفیق اپنا خوشبودار ریشمی رومال چپکے سے گردن سے ہٹا کر جیب میں ڈال لیتا اور ارجمن اپنا شوخ انداز ترک کر کے بدوانہ کھڑا ہو جاتا۔ صفدر اور اکرم آ کر ایک نظر میدان پر ڈالتے۔ صفدر ہاتھ میں گیند اٹھاتا اور قمیض کی آستین چڑھاتے ہوئے ایک بازو پر کھدے ہوئے حروف کی طرف دیکھ کر سر جھٹکتا اور تھیٹر کی دھن گنگنانے لگتا۔ حافظ خدا تمہارا۔ اس وقت ایلی کی آنکھوں میں سے وہ میدان اوجھل ہو جاتا اور وہ تھیٹر کے منظر پر ایک پارسی لڑکی آ کھڑی ہوتی۔ اے دلربا میں ہوں فدا۔ صفدر کے مضبوط بازو اس کی جانب بڑھتے اور وہ جھینکتی۔ ایلی تم ادھر جاؤ اسٹاپ کے پاس۔ ایلی چونک پڑتا۔ سنا تم نے؟ اکرم گردن جھکائے چلاتا اور غلام بخش خاموش ہنسی ہنسنے لگتا۔ ایلی کو اس وقت معلوم ہوتا کہ وہ میدان میں کھڑا ہے، تھیٹر میں نہیں، اور کھیل شروع ہونے والا ہے۔ آصفی لڑکے کرکٹ کھیلنے کے بہت شوقین تھے۔ لڑکے تو محلے ہی میں گیند اور تختی سے کھیلا کرتے تھے، مگر جوان اور نوجوان صرف میدان میں گیند بیٹ سے کھیلتے۔ صفدر گیند پھینکنے کا بہت شوقین تھا۔ اکرم لمبا ہونے کی وجہ سے بہت زور سے ہٹ لگاتا تھا اور غلام بخش وہ صرف گیند روکنے کا مشتاق تھا۔ اکثر میچ بھی ہو جاتے تھے جس میں ایلی کا کام صرف کھلاڑیوں کی چیزوں کی رکھوالی کرنا ہوتا تھا۔ بہرحال اسے میچ میں شامل ہونے سے بڑی دلچسپی تھی۔ بالا۔ ان دلچسپیوں کے علاوہ محلے میں ایک اور دلچسپی تھی اور وہ بالا تھا، جو بذات خود ایک ٹولی تھا۔
اپنے آپ میں اس قدر مگن رہتا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ بالا ایلی کا ہم عمر تھا اور اس مکان میں رہتا تھا جو ایلی کے مکان کے عین سامنے واقع تھا۔ صبح سویرے ہی بالا اٹھ کر اپنے بہت بڑے تخت پوش پر چیزیں سجانا شروع کر دیتا۔ یہ گراموفون ہے، یہ ریکارڈ ہیں، یہ منہ سے بجانے والا ہارمونیم اور یہ تاش کی گڈیاں، 1 2 3۔ تخت پوش پر چیزیں سجانے کے بعد وہ ان کے درمیان بیٹھ جاتا اور پھر چیزوں کو بنانے، سنوارنے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر رکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ نیلم ہے اور یہ زمرد اور وہ اس ڈبیا میں ہونے چاہیے۔ وہ آپ ہی آپ گنگناتا رہتا۔ یہ ہاں آج اس کا نام مدھم کیوں پڑ گیا؟ ہاں آج بدھ ہے، بدھ تت بدھ کو پکھراج کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور لال کا رنگ نکھرتا ہے۔ لال کہاں ہے؟ اوہ آؤ بھائی ایلی، آ جاؤ آ جاؤ بھائی ایلی، یہاں میرے سر آنکھوں پر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لال کہاں ہے۔ پکھراج یوں چمک رہا ہوگا، یوں جیسے پالش کر رکھا ہو۔ یہ قیمتی پتھر حساب کے مطابق چمکتے اور پھیکے پڑتے ہیں۔ ہاں تو حل کہاں ہے؟ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، بیچارے بڑے اچھے ہیں۔ ابھی مجھے ڈیوڑی میں ملا تھا، ایک کہنے لگا نیچے کنویں کے پاس ایک دیگ نیلم اور پکھراج کی بھری ہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں، اور وہ روز ان دیگوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ رات بھر آوازیں آتی رہتی ہیں، وہ انہیں ادھر ادھر کرنے میں ساری رات چھن چھن ہوتا رہتا ہے۔ کہے مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اچھا تاش کھیلو گے؟ آؤ بھلا تمہیں جانکی بائی کا ریکارڈ سنائیں۔ بھیا موری مڑوڑی۔ بڑا اچھا ہے۔ ہاں یہ گرد پڑ جانے سے تو ریکارڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ سنو ایلی بالے کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ اسے یہ چیزیں کون دیتا تھا؟ وہ کون تھے جو اس کے گھر میں رہا کرتے تھے اور اسے تنگ کرتے تھے اور اسے بالکل تنگ نہ کرتے تھے؟ اور کنویں والے کمرے کے نیچے میں کیا دبا ہوا تھا؟ اور وہ دیگیں کس کی تھیں؟ سارے محلے میں مشہور تھا کہ بالے کا گھر آصیب زدہ ہے، اس لیے کہ مائی عمدہ نے وہاں چلہ کاٹا تھا، اور جب وہ آخری رات اکیلی وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو 2 کٹے ہوئے بازو اس کے سامنے آ گرے تھے، اور پھر سارے کا سارا دھڑ دھم سے آ گرا اور سر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بھاگی، ڈر کر بھاگی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ اس کے پیچھے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور لوگوں نے ڈر کے مارے دروازے بند کر لیے۔ پھر عمدہ کی چیخیں سنائی دیں اور پھر خاموشی چھا گئی، اور صبح عمدہ بے ہوش پڑی ملی اور اس کے گرد گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آصفی محلے میں کئی ایک مکانات اور مقامات کے متعلق ایسی ہی باتیں مشہور تھیں۔ چچی عظمت کے چوبارے کی کھڑکی آپ ہی آپ کھل جاتی تھی اور اس میں سے بے موسم کے میوے گرتے تھے۔ شیخا کی حویلی کی سب سے اوپر والی منزل سے رات بھر آوازیں آتی تھیں۔ حسن دین کی ڈیوڑی میں کوئی بزرگ رہتا تھا، وہاں ہر جمعرات کو دیا جلایا کرتا تھا۔ ایلی کے گھر کا چوبارہ بھی آصیب زدہ تھا، اور رحمت بی بی کے کوٹھے پر تو لوگوں نے آگ جلتی دیکھی تھی۔ محلے میں عمدہ کے علاوہ کئی اور لوگوں نے بھی وظائف پڑے تھے اور چلہ پورا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ محلے والیاں، اس کے باوجود بچے آزادانہ ہر جگہ کھیلتے تھے اور محلے کی بوڑھی عورتیں انہیں گھورتی تھیں۔ کھیل کود کا وقت ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ مارا گیند بلہ اور پھر ہر وقت چیخو پکار، اور اس پلیت گیند کے چھینٹے ان لڑکوں کی تو اللہ ہی سمجھے۔ دیکھو تو کیا حال بنا رکھا ہے۔ دوسری کھڑکی سے جھانکتی، ٹھیک ہے بہن، کیا زمانہ آیا ہے، بڑے بات کریں تو یہ منہ چڑھاتے ہیں۔ تیسری بولی، اب تو زمانہ ہی بدل گیا، نہ بڑے کا خوف نہ بوڑھے کا لحاظ۔ بچے انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے اور وہ وہاں کھڑی گھنٹوں انہیں زمانے پر لیکچر دیتی رہتی، اور چھپے ہوئے لڑکے ان کا منہ چڑھاتے۔
बड़ी आई हैं। महल्ले की बूढ़ियाँ, महल्ले के नौजवान, बच्चों और बूढ़ों पर आकाश बेल की तरह छाई हुई थी। हत्ता के महल्ले के तमाम मर्द भी इनसे दबे रहते। बूढ़ी चुड़ैल। लड़के सबसे ज़्यादा एली की दादी से डरते थे, क्योंकि वो हर बात पर इन्हें डांटती थी। एक बार बात शुरू करती तो फिर मुसलसल लेक्चर दिए जाती, हत्ता कि इसके मुंह से कफ जारी हो जाते। इसकी आवाज़ सुनकर सब भाग लेते और फिर किसी तंग गली में छुपकर इसका मुंह चिढ़ाते। नौजवान इसे चुड़ैल समझते थे। जवानों में सफदर तो इसके नाम से वहशत होती थी। मुझसे तो बैर है इस बुढ़िया को, खामखा हर बात में मेरा नाम घसीट लेती है। एली की दादी को मोहल्ले के लड़कों से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इसकी दीवार के साथ गेंद खेलते थे, जिससे दीवार कमज़ोर होती जाती थी। इस पर सफदर को इतना गुस्सा आता था कि वो घर बैठकर बड़े इत्मीनान और मेहनत से पोटाश का एक इतना बड़ा पटाखा तैयार करता ताकि त्यौहार के दिन दादी अम्मा की दीवार पर मारे। पटाखे छूटते ही जन्नाटे की आवाज़ आती और दादी अम्मा खिड़की में जा खड़ी होती। है जवानों के सर पर तो भूत सवार है, खून चढ़ा हुआ है, ये तो मोहल्ले को तबाह करके रहेंगे। दादी की चीखने की आवाज़ सुनकर सफ्तर को अजीब सी रूहानी मुसरत हासिल होती। वो इत्मीनान से गाने लगता, ए दिलरुबा मैं हूँ जुदा। इन तमाम बातों के बावजूद एली को यकीन न आया कि दादी अम्मा सख्त मिजाज है, क्योंकि जब भी वो घर जाता तो दादी दूर से इसे देखकर बरस पड़ती, बस तू भी अब कहीं का ना रहा, अब इन मोहल्ले के लड़कों में खेल कर तू भी बिगड़ गया। लेकिन एली इसकी झिड़कियों की परवाह न करता और इसके कंधों पर सवार हो जाता और वो तंग आकर कहती, कितनी देर से बैठी तेरा इंतज़ार कर रही हूँ कि तू आए तो मछली खाए, सुबह से तेरे लिए पका के बैठी रात तक रही हूँ। ये कहकर वो कढ़ाई का ढकना उठाती। कढ़ाई छोटी छोटी मछलियों से भरी होती। एली को छोटी मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। वो कढ़ाई उठाकर भाग जाता और दादी फिर इसे कोसने लगती और चोरी चोरी मुंह पर पल्ला लेकर मुस्कुराती। बड़ा शैतान हो गया है, निकम्मा कहीं का। दादी अम्मा के साथ एली की फुफ्फोजात बहन सैयदा रहा करती थी, जो हर वक्त दादी के पास बैठी रहती और दादी अम्मा के काम किया करती। सैयदा को देखकर एली हैरान होता। वो नौजवान होने के बावजूद दादी अम्मा की तरह सर लटकाए बैठी रहती है। शादी हो जाने के बावजूद अपने मियाँ के पास क्यों नहीं रहती और इसकी शक्ल इतनी गम आलूद क्यों है? इसके मियाँ कहाँ हैं और वहाँ आते क्यों नहीं? सैयदा को देखकर एली सोच में पड़ जाता, लेकिन इसे सैयदा से बातें पूछने की कभी जरूरत न हुई थी। इधर ऊंचे चौबारे में सैयदा की बहन न्याज अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी। इसकी हालत सैयदा से भी बदतर थी। मैं सैयदा की बहन अपने तीनों बच्चों के साथ जो रहती थी, उसकी हालत सैयदा से भी बदतर थी। या तो वो चुपचाप पड़ी रहती या उठती तो नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती। मोहल्ले की बहुत सी औरतें इसी तरह रहती थीं जैसे पीप से भरे फोड़े हों, जैसे इनके दिल दुखे दुखे फोड़े बन चुके हों। इसकी अपनी माँ तो इन सब से मुख्तलिफ थी। वो दिन भर बीसियों काम करती रहती, कभी कपड़े सीती, कभी गोटा लगाती, कभी बच्चों के लिए गुड़िया बनाने लगती, कभी किसी दूल्हा के लिए रूसी पगड़ी तैयार करती और एली की पतंग उड़ाकर भी तो वही दिया करती थी। एली को पतंग उड़ाना नहीं आता था। हाजरा इसे खुद पतंग बना कर दिया करती थी। इसकी किताबों पर खुद ही जिल चढ़ाया करती थी। हाजरा को दुनिया भर के सब काम करने आते थे। न जाने इसने सारे काम कहाँ से सीख रखे थे।